بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ جس کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے وہ ہے کسی انسانی جان کا ناحق قتل۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی انسانی جان کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی کو بھی قتل کر دیا ناحق، تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہو۔ قرآن مجید میں جتنے بھی گناہ ہیں، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، ان کی سزا ہمیشہ کی جہنم نہیں بیان کی گئی، لیکن قتل ایسا جرم ہے جس کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ وہ الفاظ اتنے سخت ہیں، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کسی گناہ پر اتنے سخت الفاظ میں وعید نہیں ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی سزا قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا اس پر غضب بھی ہوگا، اللہ کی اس پر لعنت بھی ہوگی، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ بتائیے کہ اس سے بڑی دھمکی کسی کو ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ الفاظ سخت ہو سکتے ہیں؟ تو آج بات بات پہ لوگ ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں۔ ایک سیاسی تنظیم کا آدمی ہوگا، اس کے ذمہ لگایا جائے گا فلاں الیکشن میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو پھینک دو، وہ جا کے قتل کر دے گا اس کو۔ پھر ان کا ایک آدمی اٹھے گا کہ اس دوسری سیاسی تنظیم کے آدمی کو قتل کر دے گا۔ یہ سیاسی بنیادوں پہ، چھوٹی چھوٹی بنیادوں پہ ایک دوسرے کی جان سے کھیلتے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جس کو قتل کیا اس کا اتنا نقصان نہیں ہے، اصل میں قتل کرنے والا اپنا نقصان زیادہ کر رہا ہے، اپنا نقصان۔ اگر وہ دیکھ لے قیامت کے عذاب کو تو وہ کہے گا میں نے اس کا تو کچھ نہیں بگاڑا، وہ تو مر گیا، جو ہے مرنا تو ہے ہی سب نے ایک دن، لیکن اپنا اس نے بہت کچھ بگاڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ قتل ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا حساب پہلے لیا جائے گا، ایک میں آتا ہے قتل کا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں نماز کا حساب پہلے ہوگا، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے حساب و کتاب قتل کا ہوگا۔ تو اس لیے اس میں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ قاتل شخص جو ہے اللہ اس سے دنیا میں سکون چھین لیتے ہیں اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے۔ اور یہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر یہ غلطی سے ہو جائے تو بھی شریعت نے اس پہ بہت سخت سزا رکھی ہے۔ غلطی سے، آپ کی نیت نہیں تھی، جیسے کسی جانور کا شکار کر رہے تھے، گولی کسی انسان کو لگ گئی، ڈرائیونگ کر رہے تھے، اچانک سڑک پہ کسی کو ٹکر مار دی، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ تو اگرچہ اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن چونکہ انسانی جان کا قتل ہوا ہے اس پہ بھی شریعت نے سزا رکھی ہے۔ وہ دو سزائیں ہیں، نمبر ایک جو میت ہے اس کے لواحقین کو دیت دی جائے گی، اور دوسری بات شہرین متتابعین، 2 مہینے کے روزے لگاتار کفارے کے طور پہ۔ یہ بھی مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ڈرائیور لوگ، گاڑی چلانے والے بعض دفعہ کو بندہ مار دیتے ہیں تو عدالت میں کیس چلتا ہے، کچھ دن میں بری ہو کے آ جاتے ہیں، تو عدالت نے تو آپ کو بری کر دیا لیکن اللہ کی طرف سے بھی بری نہیں ہوئے، 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے کفارے کے طور پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب غلطی نہیں تھی تو کیوں 60 روزے رکھے؟ 60 روزے لگاتار رکھنا تو معمولی سزا تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب فقہا دیتے ہیں کہ اصل جواب تو یہ کہ قرآن نے بیان کر دیا کہ رکھنے پڑیں گے چاہے غلطی سے مارا ہو۔ فقہا اس میں حکمت یہ بیان کرتی ہیں کہ انسانی جان کا ہلاک ہونا اتنا وہ بڑا جرم ہے کہ اس میں غلطی بھی معاف نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ پہلے خیال کرنا چاہیے کہ میرے کسی عمل سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے، پہلے خیال کرنا چاہیے۔ اور اس پر بھی شریعت میں سزا ہے کہ عورت اپنے حمل کو اگر ضائع کر دیتی ہے اس پہ بھی شریعت نے سزا رکھی ہے۔ تو حمل حالانکہ اس میں وہ پیدا نہیں ہوا، ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بھی انسانی جان ہے
تو اس کو بھی دنیا میں آنے کا زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے لوگوں کو ہے۔ تو آج عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حمل گرا دیتی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ عرب میں عادت تھی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اب اس بچی کا تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، بدلہ کون لے گا؟ باپ ہی جب دفن کر رہا ہے تو کون بدلہ لے گا؟ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ میں بدلہ لوں گا قیامت کے دن، اور اس بچی کو زندہ کر کے میں پوچھوں گا اپنے قاتل کا نام بتا۔ تو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے حمل کو گرا دیتی ہیں تو یہ بھی اسی وعید میں داخل ہیں، کیونکہ اس حمل کی طرف سے تو قصاص لینے والا، بدلہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں جب خود ہی گرا رہی ہے تو کون پوچھے گا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ لے گا اس ماں سے جس نے اس کو ضائع کیا ہوگا۔ تو ڈاکٹر کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کوئی عورت اس کے پاس چاہتی ہے، اور عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ باقی اس میں کچھ مسائل ہیں، تفصیل ہے، وہ پھر کبھی ضرورت پڑے تو علماء سے پوچھی جا سکتی ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ قتل نفس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جرم قرار دیا، جس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ اس شخص کا ارادہ ہے کسی کو قتل کرنے کا، اور اس نے سوچا قتل کر کے میں توبہ کر لوں گا۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ بڑا سخت اس کو جواب دیا کہ ایسے قاتلوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مطلب یہ تھا کہ توبہ کی نیت سے لوگوں کو مارتے چلے جاؤ اور بعد میں یہ سوچ لو کہ ورنہ توبہ تو ہر جرم کی قبول ہو جاتی ہے۔ اصل تو مسئلہ یہی کہ کسی نے اگر کر لیے ماضی میں، اب اللہ سے گڑ گڑائے اور جو بھی اس کے علماء سے پوچھے کہ کیا کرنا ہے مجھے، تو لیکن یہ کہ اس نیت سے قتل کر دینا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اس کو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ایسے قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں قتل کی اجازت دی ہے، چند چیزیں ایسی ہیں جن میں قتل کی اجازت ہے۔ ایک تو یسعون فی الارض فساد، کہ وہ شخص جو زمین میں فساد مچا رہا ہو اور اس کو قتل کیے بغیر اس کے فساد سے روکنا ممکن نہ ہو۔ جیسے یہ ڈاکو لوگ ہیں، بندوق کے ذریعے چھینتے پھرتے ہیں اسلحے کے زور سے، تو ایسے ڈاکوؤں کو قتل کرنا ثواب کی بات ہے، ان پہ ترس نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ اصول ہے کہ ایسا ڈاکو جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو اس کو تو قتل کرنا جائز ہے، اور اگر اسلحہ نہیں ہے، بغیر اسلحے کے کسی سے چھینا جھپٹی کر رہا ہے یا چور اچکے جو ہوتے ہیں، ان کا قتل کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے چوروں کو پکڑ کے بھی اتنا مارتے ہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دیتے ہیں ان کی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ان چوروں کو پکڑ کے مارا تو جائے ٹھیک ٹھاک طریقے سے، لیکن ہڈی جسم یعنی وہ جو سارے پرزے جو ہیں وہ سلامت رہنے چاہیے اس کی۔ باقی ٹھکائی تو لگانی چاہیے، کیونکہ پولیس میں دیں گے تو پولیس تو پھر آپ مزید ٹریننگ دے کے اس کو چھوڑ دے گی کہ بھئی آپ نے غلطی یہاں کی، آئندہ اس قسم کی یوں اس وجہ سے پکڑے گئے تھے آپ، آئندہ آپ اس طریقے سے ہمیں دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں، پکڑے بھی نہیں جاتے، تو یعنی وہ بتائیں گے اس کو۔ باقی یہ جو ڈاکو ہے نا، ڈاکو گن پوائنٹ پہ جو موبائل چھین رہا ہے یا گن پوائنٹ پہ، یہ اگر کسی کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کو وہیں لوگ مل کے جان سے مار دیں کسی بھی طریقے سے ممکن ہو، کیونکہ ان کی سزا قرآن نے بہت سخت بیان کی ہے، کیونکہ یہ کئی لوگوں کا خون کر چکے ہوتے ہیں اور کئی کا خون کرنے کا ان کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے بدبختوں کی جو اصل سزا ہے قرآن نے بیان کی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ ان کو چوک پہ لٹکا کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، پہلے دایاں ہاتھ کاٹا جائے، بایاں پاؤں کاٹا جائے، پھر سولی پہ لٹکا کے ان کے برچھا مارا جائے، چوک پہ لٹکا کے، ساری دنیا یہ تماشا دیکھے ان کا۔ تو جہاں اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں ماضی میں، تو وہاں وہ ایسے ہی کرتے تھے کہ ان کو چوک پہ لٹکا کے، ایئرپورٹ پہ یا ایسی جگہوں پہ ڈاکوؤں کو لٹکا کے عبرت کا نشان بناتے تھے۔ تو آج چونکہ ہمارے ملک میں حدود کا نظام نہیں ہے تو ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں، لوگ پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر پولیس ان کو کچھ تھوڑی سی ٹریننگ وغیرہ دے کے کچھ گر سکھا کے ان کو چھوڑ دیتی ہے کہ بیٹا آپ نے یہ غلطی کی ہے، آئندہ پہلی بات تو یہ کہ جتنا کماؤ گے اس میں سے اللہ تو 2.5% لیتے ہیں نا، آپ 50% آپ نے ہمیں دینا ہے۔ میں ایک دفعہ تھانے میں کسی کام سے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ایس ایچ او صاحب کے پاس فون آ رہا تھا
کہ سر یہ اسٹار چورنگی پر ڈاکو پکڑ لیے 2 اور عوام چھوڑ نہیں رہی ان ڈاکوؤں کو. تو کہہ رہا جلدی سے چھڑا ان کو. میں بیٹھا ہوں وہیں پہ, کہہ رہا چھڑا کے لائیں ان کو جلدی سے. اب وہ لگے ہوئے ہیں, یہ بھی اسی بھی موبائل بھیج رہا ہے کہ ان کو چھڑوائیں. میں حیران کہ ڈاکو کو چھڑوانا کب سے کام ہو گیا. عوام کوٹ رہی تھی ان ڈاکوؤں کو پکڑ کے اسلحے کے زور سے. بہرحال 2 میں سے ایک کو تو لوگوں نے مار مار کے ادھواں بنا دیا تھا. تو اس کو جب اٹھا کے لائیں, وہ تو بیچارہ بے ہوشی کی حالت, بیچارہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے, بے ہوشی کی حالت میں. تو کہنے لگے سر ایک کو تو چھڑا لیا, دوسرا نہیں چھوٹ رہا. تو بہرحال دوسرے کو بھی پھر بڑی مشکل سے کسی طرح چھڑا کے لائے, دونوں کو جیل میں بند کیا انہوں نے. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ پولیس کا کام ہے ڈاکوؤں کو چھڑانا. اگر پولیس سمجھدار ہوتی نا تو عوام کو کہتی بھائی کوٹ پیٹ کے جب مر آ جائے بتا دینا ہم آ کے. مقصد تو فساد کا خاتمہ ہے نا, لیکن خاتمے کی جب کوشش ہی نہیں ہوگی پھر تو یہ چیزیں بڑھیں گی پھر. تو اس لیے ایسے موقع پر بلوا کر کے ڈاکو کو جان سے مار, لیکن یقین ہو کہ یہ ڈاکو ہے. بعض دفعہ لوگ ویسے ہی کسی کو کوٹ رہے ہوتے ہیں اور پبلک مل کے کوٹنا پوٹنا شروع کر دیتی ہے, پوچھتے ہیں نہیں کہ ہوا کیا تھا. تو اس میں کیونکہ قتل ہے, آپ سے اگر ناحق قتل ہو گیا, وہ ڈاکو نہیں تھا اور آپ نے مار دیا, تو پھر قیامت کے دن آپ سے بدلہ لیا جائے گا. اسی طرح کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے لواحقین کے لیے, وارثین کے لیے جائز ہے کہ وہ اس قاتل کو قتل کر دیں. یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے. اگر کسی شخص نے قتل کیا ہے, کسی کا بھائی قتل کیا, کسی عورت کے شوہر کو جان سے مار دیا, یا کسی مرد کی بیوی کو جان سے مار دیا, یا بیٹے کو مار دیا, یا باپ کو مار دیا, تو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اصل تو حکم یہ ہے کہ یہ حکومت بدلہ لے. لیکن اگر حکومت بدلہ نہیں لیتی تو شریعت نے میت کے لواحقین کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ خود بھی اس کو جان سے مار سکتے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ وہ معاف کر دیں اور دیت وغیرہ لے کے اس کو چھوڑ دیں, لیکن اجازت دی ہے بہرحال. تو یہ 2 چیزیں ہیں. تیسری چیز جس پہ قتل جائز ہے وہ یہ ہے کہ وہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اس میں بھی اس کا خون حلال ہو جاتا ہے, اور اس کو پھر سنسار کیا جاتا ہے, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مارا جاتا ہے, کیونکہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کی طرف جا رہا ہے. زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے تو اللہ ایسے آدمی کو زمین کے پشت پہ پسند نہیں کرتے. لیکن یہ چونکہ حدود ہے لہذا یہ حکومت کا کام ہے, اس میں عوام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح سے, کسی زانی آدمی کو خود سے پکڑ کے کوڑے مار دیں یا پتھر سے مار دیں, تو اس کی عوام کو اجازت نہیں ہے. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں. اسی طرح میدان جہاد میں لڑائی ہو رہی ہے دشمن سے تو وہاں بھی قتل کرنا جائز ہے. ان باتوں کے علاوہ کسی کا بھی قتل کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بنیادوں پہ آج لوگ قتل کر دیتے ہیں, جان سے مار دیتے ہیں. یہ آیت ذہن میں رکھنی چاہیے. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جس نے کسی مسلمان کو جان کر قتل کیا, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, اس کا ٹھکانہ, اس کا بدلہ جہنم کی آگ ہے, خالداً فیہا, جس میں ہمیشہ جلتا رہے گا, وغضب اللہ علیہ, اللہ کا اس پر غضب ہوگا, ولعنہ, اور لعنت بھی ہوگی اس کے اوپر, واعد لہ عذابا عظیما, اور ایسے بدبخت کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ڈرنا چاہیے. حدیث میں آتا من حمل علینا السلاح فلیس منا, قتل کرنا تو دور کی بات, جو کسی مسلمان کی طرف اسلحے سے اشارہ کرے, فرمائے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. وہ صرف ڈرانے کے لیے کسی بندوق سے کسی کی طرف اشارہ کرنا, تلوار اس کی طرف سونتنا, ڈرانے کے لیے, اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں. علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ جب کسی کو چھری یا چاقو پکڑایا جائے تو دھار کی طرف سے نہ پکڑایا جائے, دھار کی طرف. اتنی احتیاط کی علماء نے کہ چاقو جب کسی کو پکڑایا جائے تو دھار اپنی جانب ہو اور دستہ اس کی جانب. تو یہ سارے فقہا جو اصول یہ بیان کرتے ہیں, یہ اسی وجہ سے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ہدایات بہت سخت ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس بدترین جرم سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے, اور اس بدترین جرم سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے, اور اس بدترین جرم